ہمیں کوئی لیوش لائف سٹائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی ہمیں یہ کنڈیشن نہیں بتائی کہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب تمہارے پاس 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ ہوگا، 1 بیڈ روم اپارٹمنٹ میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں یہ نہیں کہا کہ میں تم سے اس وقت راضی ہوں گا جب تم برانڈڈ کپڑے پہن کر نماز پڑھو گے تو میں تم سے راضی ہوں گا، اگر تم ان برانڈڈ کپڑے پہن کے نماز پڑھو گے تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا کہ جب تک تمہارے پاس لیٹسٹ آئی فون نہیں ہوگا اور اس سے تم قرآن کی تلاوت نہیں سنو گے تو تب تک میں وہ اجر و ثواب تمہارا نہیں لکھوں گا۔ اگر تم کسی پرانے موبائل سے قرآن کی تلاوت سن رہے ہو تو تمہارا جو ہے اجر نہیں لکھا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے لیوش لائف سٹائل میں سے کسی چیز کو بھی شرط نہیں رکھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا کہ میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے کہ تم نے مجھے راضی کرنا ہے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری کچھ ضروریات ہیں، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس دنیا میں جو اللہ نے ہمیں بھیجا تو ہمارے ساتھ کچھ ضروریات کو اٹیچ کر کے بھیجا، اور پھر ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ بھی بتا دیا۔ ہماری ضرورت ہے کہ ہمارے جسم کو طاقت چاہیے، اس کے لیے کھانا ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے کھانے جو ہیں وہ ہمارے لیے ان کا انتظام کر دیا۔ ہمارے باڈی کے اندر واٹر کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، اس کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پینے کے پانی کا انتظام کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ہماری جو ہے وہ ایموشنل نیڈز ہیں، ہمیں اپنے جذبات کو، احساسات کو جو ہے فلفل کرنے کے لیے ریلیشن شپس چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کے جو ہے رشتے ہمارے لیے بنا دیے۔ اسی طریقے سے فزیکل ڈیزائرز ہیں، اپنی خواہش پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں نکاح کا راستہ دیا اور اس کے طریقے سے حلال خواہش پوری کرو۔ تو جو بھی ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا پیکج ہمارے لیے آلریڈی ہر طریقے سے ڈیفائن کر دیا اور اس کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے تو ضروریات زندگی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کی ہی فلفل کی ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ایسا ایکسیپشن ہو جہاں پہ جو ہے وہ کسی کی کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی ہو، لیکن بہرحال بیسک نیڈ جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب انسان اپنی مقصد کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کی ضروریات کا جو بیلنس کریٹ کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے صرف اپنی یہ ضروریات پوری کرنی ہے تاکہ میں یہ پوری کر کے اللہ کو راضی کر سکوں، تب تک وہ بڑی اچھی زندگی گزارتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ جو ہی انسان ضروریات زندگی سے اوپر بڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور خواہشات والی کیٹیگری میں جاتا ہے تو وہاں پر پھر پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ خواہشات کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے تو پھر اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے، اس کے دل میں بے سکونی آتی ہے، اس کے دل میں ناشکری آتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری آتی ہے، اس کے دل میں حسد آتی ہے، اس کے دل میں جو ہے وہ نفاق آ جاتا ہے۔ تو انسان اتنے سارے پرابلمز ایک ساتھ اپنے دل کے اندر اکٹھے کر لیتا ہے جب وہ ضروریات کو فوکس ہٹا کے خواہشات کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ تو اس لیے امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ اگر جب ہم اپنی ضروریات زندگی سے ہٹ کے خواہشات والے اس میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے دل کے بگاڑ شروع ہو جاتا ہے۔